اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید افضل شاہ، ممبر ٹریول ایجنٹ ایسوسیشن آف پاکستان، سینئر ممبر پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ایسوسیشن آف پاکستان، موجودہ حالات کے تناظر میں اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے کچھ ضروری گزارشات اپنے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب اور اوورسیز منسٹری اور ملک کے جو ذمہ داران ہیں ان کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ اول تو یہ جو کرونا کا وجہ سے جو وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اللہ پاک کی ذات سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس وبا کو پوری دنیا سے ختم کر کے سب لوگوں پہ اپنی رحم فرمائے۔ محترم جناب وزیر اعظم صاحب، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جن کا کردار اس ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس بات سے سب بخوبی واقف ہے کہ اوورسیز پاکستانیز اپنی زندگی اور اپنی جوانی کا نذرانہ دیکھ کر اپنے خاندانوں اور اس ملک کی خوشحالی کے لیے اپنی زندگی کا قربانی دیکھ کر سالانہ اس ملک کو کروڑوں ڈالر زر مبادلہ کی شکل میں بھجواتے ہیں، جس کی وجہ سے ملک بھی ترقی کرتا ہے اور ان کے خاندان یا جو اس ملک میں جو خوشحالیاں ہے وہ کم از کم 80% ان لوگوں کی وجہ سے ہے۔ اور جب بھی ہماری حکومتوں کو بھی ضرورت پڑی ہے، چاہے وہ موجودہ حکومت ہو چاہے وہ سابقہ حکومت ہے، تو انہوں نے بھی ہر قسم کی مدد کے لیے اوورسیز پاکستانی اس کو پکارا ہے، اور انہوں نے سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر ان غریب محنت کشوں نے سب سے زیادہ رقم، چاہے وہ زر مبادلہ کی شکل میں ہو چاہے وہ چندوں کے شکل میں ہو، اس ملک کو بھجوائی ہے۔ لیکن اب جو کرونا وائرس کی وجہ سے جو ایک بحران پوری دنیا پر آیا ہوا ہے، مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے محترم وزیر اعظم صاحب کہ آج سے 2 سال پہلے جب آپ کی حکومت اور آپ کا کابینہ بن رہا تھا، تو ہم نے اس وقت بھی اپنے ان تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ اوورسیز پاکستانیز پچھلے 22 سال سے بلا شبہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور انہوں نے آپ کی آواز پر لبیک کہا ہے، چاہے وہ اونٹ کی شکل میں ہو چاہے وہ دوسری قربانیوں کی شکل میں۔ تو جب آپ اوورسیز منسٹری کے لیے اوورسیز منسٹر بنا رہے تھے، تو اس وقت بھی، اور میری پچھلی تقریریں بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے انتہائی تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ کم از کم زلفی بخاری صاحب کو آپ اس منسٹری کا وزیر نہ بنائے۔ پی ٹی آئی میں بلا شبہ سنجیدہ لوگ ہیں، ایک سینئر پارلیمنٹیرین کو آپ لے کر آئے اور اس کو اس منسٹری کا قلمدان دے، لیکن آپ اپنی ذاتی دوستی کو پالتے ہوئے یا اپنے کچھ دوسری مجبوریوں کی وجہ سے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کے اس وقت کے آرڈر پر ایک برٹش نیشنل زلفی بخاری صاحب کا انتخاب کر کے اس کو مشیر بنا دیا، جس کی پچھلے 2 سال کی کارکردگی بھی سب کے سامنے ہے، اور پچھلے 1 مہینے سے جو اس کے کردار پر یا اس کی قابلیت پر جو انگلیاں اٹھ رہی ہے، وہ ہمارے ان 2 سال پہلے والی باتوں کا ثبوت ہے یا ان کی اس میں ہے۔ تو اب وزیر اعظم صاحب، میری گزارشات یہ ہے آپ سے، چونکہ آپ بحیثیت وزیر اعظم آپ پہلے وزیر اعظم ہیں جس نے اس ملک کو ایک دوسرا نعرہ بھی جو مدینہ کی ریاست کے نام سے دیا ہے، تو ہم آپ سے توقع کر رہے تھے کہ مدینہ کی ریاست کے وزیر اعظم بن کے آپ اپنے رعایا اور اپنے عوام کی تکلیفات کا احساس کریں گے۔ یقیناً آپ کرتے ہوں گے، لیکن بحیثیت ایک نمائندہ پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کا،
آپ نے جب اب امداد کی شکل میں احساس پروگرام کے تحت جو 12,000 روپے کا امدادی فنڈ ہے، اس میں سب سے پہلے وار آپ نے اوورسیز پاکستانیوں پر اس شکل میں کیا کہ جن لوگوں کے پاسپورٹ بنے ہیں آپ نے ان لوگوں کو اس اسکیم سے نکال دیا۔ یہ انتہائی غیر منصفانہ فیصلہ ہے، کیونکہ اس ملک میں 60% لوگ جو انتہائی غربت کی زندگی گزارتے ہیں اور ان کے بچے جب 20 سال کے ہو جاتے ہیں یا وہ خود، تو سب سے پہلے کام اپنے لیے پاسپورٹ کی تیاری کرتے ہیں، کیونکہ اس ملک میں روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، یا عمر کے لیے انتہائی غریب لوگ ہوتے ہیں لیکن سعادت حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے پاسپورٹ بناتے ہیں۔ تو لہٰذا اس بات پر مزید بحث کرنے کے بجائے میرا مطالبہ ہے آپ سے کہ آپ اوورسیز پاکستانیز کے اس منسٹری کے یا جو ذمہ داران جس نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے اس کو فی الفور واپس لیں، اور جس کا بھی پاسپورٹ بنا ہوا ہے اس کو اس اسکیم میں شامل کریں، تاکہ ان لوگوں کو جو ان کی جو دل آزاری ہوئی ہے یا جو گراؤنڈ پہ جو لوگ اس تکلیف سے گزرے تاکہ اس کا ازالہ ہو جائے۔ دوسرا، محترم وزیر اعظم صاحب، پچھلے 2 مہینوں سے اوورسیز پاکستانیز کوئی کام نہیں کرتے، وہ اپنے دیروں میں محصور ہو کے بند بیٹھے ہیں۔ اب کل سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ایک فیصلہ آیا ہے کہ انہوں نے تمام اوورسیز پاکستانیوں کو 6 مہینے کی چھٹی لگا کے دی ہے۔ اس وقت ایک اندازے کے مطابق 25 سے لے کر 27 لاکھ لوگ جو ہے وہ سعودی عرب میں محنت مزدوری کرتے ہیں، وہ لوگ اپنے دیروں میں بیٹھے ہیں۔ اس طرح UAE نے بھی کل ایک فیصلہ کیا ہے کہ 10,000 پاکستانی فی الفور ملک چھوڑ دے۔ ان بیچاروں کا نہ وہاں پہ کوئی ٹھکانہ ہے نہ یہاں پہ ہمارے ملک میں ان کے لیے کوئی آواز اٹھاتا ہے۔ لہٰذا میری آپ سے ایک انتہائی ضروری اور پرزور مطالبہ ہے کہ ریاست مدینہ کا لمبردار بن کے زلفی بخاری کو چھوڑ کے اس جو ہمارے پاکستانی ورکر جو اس وقت ایک ورک ویزا پہ جو بھی جاتا ہے وہ باقاعدہ ایک حکومت پاکستان کے شرط کے مطابق پروٹیکٹر کر کے جاتا ہے، اور پروٹیکٹر ڈائریکٹریٹ ان کا پروٹیکٹر کرتے وقت سب کی بیمہ پالیسی ہوتی ہے، جو 20 لاکھ سے لے کر 30 لاکھ تک یا اس سے بھی زیادہ اس کا وہ ہے شرح ہے۔ لیکن چونکہ یہ پیسے پوری دنیا کو پتہ ہے کہ انشورنس کے پیسے جو ہے وہ حادثات کے طور پہ ملتے ہیں، لہٰذا اس وقت جو حادثہ پورے پاکستان کی اوورسیز پاکستانیوں کے اوپر آیا ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے، مؤدبانہ اپیل ہے کہ انشورنس کے مد میں ان اوورسیز پاکستانیوں کے پیسوں سے اربوں روپیہ پڑا ہوا ہے، جس کا ریکارڈ موجود ہے، جس پر ہمارے یہ حکمران اپنے خرچیاں کرتے ہیں، جن کو یہ چینی آٹا اور دوسرے جن لوگوں نے اس ملک کو کھایا ہے ان کو جو یہ جو سبسڈیاں ملتی ہے، ان کو جو یہ مراعات ملتے ہیں، یہ انہی پاکستانیوں کی وہی انشورنس پیسہ ہے۔ لہٰذا آپ مہربانی کر لیں، اور پاکستانی جن کے پاس ورک ویزا ہے اور اس ملک سے باہر ہے ان کو خصوصی طور پر 10 لاکھ روپے کا پوری طور پر انشورنس بیمہ پالیسی کے تحت ان کو ادا کیا جائے۔ تیسرا جو سب سے اہم ایشو ہے، اس وقت وہ لوگ حجروں میں بیٹھے ہیں، وہ بیچارے نہ کام کر سکتے ہیں اور نہ باہر نکل سکتے ہیں۔ حکومت اور سول ایویشن اور PIA اور سوشل میڈیا پہ بلند بانگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم ان کو فری لے کر آئیں گے، لیکن ان کو لے کر آنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور اگر لے کر آتے بھی ہے تو اس وقت جو جدہ سے اسلام آباد فلائٹ آ رہی ہے اس کا کرایہ جو ہے وہ 88,000 روپے ہے۔ لہٰذا آپ مہربانی کر لیں اور ان کے لیے فری آف کاسٹ پوری طور پر ان کے لیے بندوبست کر لیں، اور ان کو چاہے وہ دنیا کی کسی ملک میں بھی ہے ان کو اپنے ملک لے کر آئے۔ اور دوسرا ایک ضروری جو بات جو ہے سوشل میڈیا پر اور آپ کی ہیلتھ منسٹری کی طرف سے جو غیر ذمہ دارانہ بیانات جاری ہوتے ہیں کہ اگر وہ آئیں گے تو 15 دن وہ اسلام آباد یا کراچی کے ایئرپورٹ پہ قرنطینہ کے شکل میں بیٹھے رہیں گے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے دلوں میں ایک خوف و ہراس ہے۔ لہٰذا اس پالیسی کو بھی کلیئر کر کے جو لوگ باہر ابھی ملک آنا چاہتے ہیں، بلکہ بہت سارے لاکھوں کے حساب سے وہ آنا چاہتے ہیں، ان کو پوری طور فری آف کاسٹ ان کے لیے PIA پوری طور پر بندوبست کر لے، یا حکومت دوسری ایئر لائن کے تھرو ان کو اپنے ملک میں پہنچائے۔ اور اس سلسلے میں ہماری وزارت خارجہ، ہمارے سفارت خانے
اور ہماری اوورسیز منسٹر بالکل خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے، لہٰذا ان کو جھنجھوڑیے اور ان سے ریاست مدینہ کا نمائندہ بن کے ان سے پوچھئے خدا را اس وقت میڈیا پر صرف اور صرف جو ہے ہاتھ دھوئیں، گھروں میں بیٹھے، اس کے علاوہ اور کوئی بات ہم نہیں سنتے، یا چینی اور آٹا سکینڈل کی باتیں میڈیا پہ ہو رہی ہے۔ لہٰذا ان غریب عوام کے لیے جو ہمارے ملک اور اپنے خاندان کے لیے قربانیاں دے کر اس ملک سے باہر ہیں، ان کے لیے پوری طور پر یہ ان کے جو جن تکالیف سے وہ گزر رہے ہیں اس کا ازالہ کیا جائے۔ آخری پوائنٹ میرا ٹریول اور اوورسیز امپلائمنٹ انڈسٹری جو ہے وہ اس وقت بالکل بند پڑی ہے۔ اس وقت ایئر لائن اور انڈسٹری کو جو ہمیں جو پرابلم ہے اس کے سلسلے میں ہماری یونین نے آپ کے خدمت میں باقاعدہ تحریری مطالبات بھجوائے ہیں، لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان کے لیے بھی، اور یہ جو ریکروٹمنٹ جو اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ایسوسیشن ہے جو سالانہ اپنے ثوابدید پر بغیر کسی حکومتی امداد کے لاکھوں لوگوں کو باہر کے ممالک میں ویزے روزگار فراہم کرتے ہیں، لہٰذا ان لوگوں کے جو مطالبات ہیں، جن تکالیف کے ساتھ ہم لوگ گزر رہے ہیں، ہمارے جو مطالبات ہیں اس پر بھی ہمدردانہ غور کر کے، جس طرح آپ نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے مراعات دی ہے، اس طرح اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ایسوسیشن کے جو مطالبات ہیں ان کے لیے بھی ایسے مراعات کا اعلان کرے، کیونکہ اگر باہر کے ملک میں لوگ ہوں گے، وہاں پہ خوشحالیاں ہوگی تو اس ملک میں خوشحالی ہوگی۔ میں آپ سب کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں ان سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنی اور میری یہ آواز جہاں تک ان سے ممکن ہو سکے اور وہاں تک یہ پہنچائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔